وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 78، درس نمبر 1634. آج کا موضوع کیا نجات صرف اتباع رسول میں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا. اسی نے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے. تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو. اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو. وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے. صدق اللہ العظیم. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 78، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم، اس نے تمہیں پسند کیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے یہ. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، پہلے بھی یہی نام تھا تمہارا اور اب بھی یہی نام ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بنو. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو. واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. هو مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا،
پھر کیا ہی اچھا مولا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سامعین اکرام، سورہ حج ہے اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں 78 نمبر آیت کے مضامین کو۔ گزشتہ سبق میں ہم بات کر رہے تھے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی جو ہے وہ نقل میں رکھ دی ہے، اور اس کو فطرتی طور پہ نقالی کا ایک جذبہ دیا ہوا ہے۔ آپ بچے کو دیکھیں تو یہ بڑوں کی نقل اتارتا ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں بعض اوقات بڑوں کی جوتے پہن لیتے ہیں، چھوٹی بچیاں جو ہیں بعض اوقات ماں کی طرح نقاب کر لیتی ہیں اور چہرے کو چھپا لیتی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اپنے دادا کی، اپنے ابو کی بعض اوقات نقل مارتے ہیں کہ وہ ابو ایسے ہیں، دادا ایسے ہیں۔ تو یہ ہمیں قدرتی طور پہ فطرتی انسان جو ہے یہ نقال ہے، نقل کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی انسان نقل سے کچھ سیکھتا ہے، یہ مضمون اگر آپ دنیا کے حساب سے دیکھیں تو پریکٹیکل ہمیں کرائے جاتے ہیں۔ ہم جب 10ویں میں تھے تو میڈیکل ہمارا مضمون تھا، اور اسکول میں ہمارے وہ تھی لیب تھی، سائنس کی لیب تھی، تو وہ سب بچے کھڑے ہو جاتے اور وہ استاد جو ہے وہ ایک پریکٹیکل کرتا، لوگ اس کو دیکھتے، پھر استاد کہتا کہ تم اس طرح کرو، نقل۔ تو یہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں نقل، اور ہم سب نقال ہیں۔ اس وقت کے سارے مسلمان جو ہیں وہ نقل کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری روش زمانے سے ہٹ کر ہے۔ آپ گمراہوں کو فالو کر رہے ہیں، گمراہوں کی نقل اتار رہے ہیں۔ آپ کے ماں باپ کا رخ دنیا کا طرف تھا، آپ کے آباء و اجداد دنیا والے تھے، آپ بھی ان کی نقل میں دنیا پرست بن گئے ہیں۔ اور عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ بچہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، نقل کرتا ہے بچے والدین کی۔ تو اس میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن ایک بنیادی بات میں کہہ رہا ہوں، اس وقت انسان نقل کر رہا ہے۔ وجدنا آباءنا لہا عابدون، جب کافروں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم جو پیغمبر تعلیم لائے ہیں ان کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو جس راستے پر ہم نے پایا، اور وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمُقْتَدُونَ ہے کہ یہ کیا الفاظ ہیں۔ ہمیشہ یعنی جو پیغمبر کی تعلیم سے انکار کرتے ہیں وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ تو جس راستے پر چلے ہم اپنے ماں باپ کی وہ کریں گے، اور جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم اسی کی نقل کریں گے۔ تو بہرحال میں نقل کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں شہداء علی الناس، شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، رسول کی ذات وہ نمونہ ہے، تم ان کی نقل کرو اور تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ سامعین کرام، میں گفتگو کو زیادہ طول تو نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کو دعوت فکر تو دے رہا ہوں کہ آپ کس کی نقل کر رہے ہیں، آپ کس کی ہدایت کو فالو کر رہے ہیں، کس کی نقل اتار رہے ہیں۔ دیکھیں رسول کی ذات میں ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھیں میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، میں اپنی خواہشات پیش نہیں کر رہا آپ کے سامنے، قرآن پیش کر رہا ہوں، لہٰذا آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنا نظریہ نو۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو یہی چاہتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ دیکھیں اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ اصل تبلیغ جو ہے وہ انسان اپنے عمل سے شہادت دے کے پیش کرتا ہے۔ یعنی جب آپ تبلیغ ایک تو زبان سے ہوتی ہے، ایک عمل سے ہوتی ہے،
اور مؤثر تبلیغ وہ ہے کہ آپ اپنے کردار کا ایک نمونہ پیش کریں۔ وہ ایک شاعر نے ایک سما بھی باندھا ہے کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ اصل جو تبلیغ ہے وہ یعنی اس کا ذریعہ جو ہے وہ عملی تبلیغ ہے۔ آپ اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ تم یہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس سے تم کیوں پسو پیش کر رہے ہو معنی سے؟ میں نے تو تمہیں ایک عمر گزاری ہے، عمر گزاری ہے، میرا نمونہ، میرا قول اور فعل جو ہے اس کا نمونہ تم میں موجود ہے، تو تم اتنے عقل سے کام نہیں لیتے۔ صادق الامین کا لقب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبوت سے پہلے کا لقب تھا۔ حاذا محمد حاذا امین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، وہ جو حجر اسود کا واقعہ پیش آیا نا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جھگڑا نوبت لڑائی تک آ گئی، مکے کو دوبارہ بنایا انہوں نے، پھر حجر اسود کو رکھنے، اپنے مقام پر رکھنے کا مسئلہ تھا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں یہ سعادت حاصل کروں، نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ ایک جہان دیدہ نے تجویز پیش کی کہ لڑو نہیں، اور تم یہ فیصلہ کل تک مؤخر کر دو، اور صبح سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں آئے عبادت کے لیے، تم اس پر اپنا فیصلہ چھوڑ دو۔ تو اگلے دن جو ہے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو تمام انتظار میں تھے، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، تمام لوگ انتظار میں تھے کہ دیکھیں کون آتا ہے اور کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب لوگ خوشی سے چلا اٹھے، حاذا محمد حاذا امین۔ تو پھر انہوں نے جو فراست کا معاملہ کیا کہ حجر اسود جہاں پہ رکھا ہوا تھا، ایک چادر منگوائی، اس پہ حجر اسود رکھا، اور تمام سرداروں کو جو بھی دعوے دار تھے ان کو کہا کہ یہ چادر، میں یہ پتھر رکھتا ہوں، تم یہ چادر اس مقام تک تم سب مل کے وہاں تک لے جاؤ، اور جب تک وہاں جہاں لے جائی گئی جگہ تک، پھر حضور نے فرمایا کہ بھئی میں تم سب لوگوں کا نمائندہ ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود جو ہے وہ وہاں پر رکھ دیا۔ بات ہے عملی نمونے کی۔ آج اول تو تبلیغ ہو نہیں رہی، اور اگر ہو رہی ہے تو وہ زبان سے، وہ صرف زبان سے ہو رہی ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ، میں سب معاشرے کو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ دین کی حقیقت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، پھر جو باتیں بھی ہو رہی ہیں اصل میں بس وہ ساری جو ہے وہ گمراہی کی باتیں ہیں اور فرقواریت کی باتیں ہیں۔ آج دیکھ لیں، فرقواریت کے علاوہ ہمارے دین میں ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر عالم پر ایک تختی لگی ہوئی ہے، ایک تمغہ لگا ہوا ہے، ایک فکر کا نمائندہ ہے، ہر عالم جو ہے ایک فکر کا نمائندہ ہے۔ تو زیادہ تو میں اس موضوع پہ نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ میں یعنی اجتماعیت سے انفرادی طور پہ آ رہا ہوں، آپ کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان سے ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے اس جملے میں کہ تم مسلمان ہو، تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے، اور تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو۔ میں آپ سے ذاتی طور پہ کہ آپ کا نمونہ، آپ نے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ کیا آپ کے سامنے رسول کی ذات رول ماڈل ہے آپ کا؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ گمراہ ہیں، لیکن وقت تو گیا نہیں ہے، ابھی آپ زندہ ہیں، موت ابھی آپ پر طاری نہیں ہوئی ہے، تو پرچہ ابھی دے رہے ہیں، آپ کمرہ امتحان میں ہیں۔ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے رسول کو رول ماڈل بنا لیں، ان کے اللہ کے حکم اور رسول کی
اتباع شروع کر دے. پھر وہ اس کی تفصیلات ہیں، وہ بعد میں نے بیان کی بھی ہیں، پھر بھی کر دوں گا، لیکن حضور کی پیروی شروع کر دے، اتباع رسول، اور خود لوگوں کے سامنے خود بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں، حضور کی نمونے کا ایک رول ماڈل، کہ بھئی میرے رہنما تو رسول ہیں اور میں نے تو رسول کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ یعنی پھر امت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے دکھاؤ. یہ حکم ہے، یہ ہمارا کردار ہے، یہ سٹیٹس ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل بنا کر پیش کریں. آج 2021 اگست 17 تاریخ، آج جو ہے ہمارا مسئلہ خراب ہے. آج ہم نے اللہ کو، آج تو ہماری ساری کی ساری یعنی وہ آبے کا آبا ہی کہتے ہیں بگڑا ہوا ہے. بہت زیادہ گمراہی، بہت بڑی گمراہی کا آج کا مسلمان فرد کے لحاظ سے اور امت کے لحاظ سے گمراہی کا شکار ہو گیا ہے. ہماری نیت خراب ہو چکی ہے دنیا میں رہنے کی. ہم نے دنیا کو، دنیا کی کامیابی کو اپنا مسئلہ نمبر 1 بنا لیا ہے. ساری تگ و دو، دوڑ دھوپ ہمیں ظاہری کامیابی کے لیے ہے اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں ہماری کہانی تو ویسی بھی ختم ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اللہ کی یعنی ہم اللہ کے غضب میں اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ یہود کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں آج یہ ہم پر فٹ آتی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، دنیا میں رسوائی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کتاب میں کہ اگر تم پورے اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو دنیا میں تم رسوا ہوگے. یہ کتاب الہی ہے، مذاق نہیں ہے، اللہ کی بات ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. تو بہرحال دیکھیں یہ مسائل جو ہیں یہ بڑے یعنی ایسے مسائل ہیں کہ ہم ان مسائل کا شکار ہیں. ہم لوگ گمراہ ہیں اور ہم لوگ راستہ بھٹک گئے. ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا. یہ بڑے بڑے جرائم ہیں اور سب سے بڑا جرم جو ہے اللہ کی نظر میں آج دین کا رکھوالا کوئی بھی نہیں ہے. دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہماری تھی وہ تو ہم نے سرے سے اپنے آپ سے ہٹا دی ہے اور فرقوں تک ہم محدود ہو گئے. آپ جائیں سعودی عرب جائیں، وہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ بھئی وہ آپ کو معلوم ہے، تو وہ انہوں نے کتابیں چھاپی ہوئی ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ خلاف سنت ہے، یہ تم ایسا قبر پرستی مت کرو، یہ مت کرو، شرک میں مت مبتلا ہو. اپنے نظریات کو کتابوں میں لاکھوں اربوں روپے خرچ کر کے یہ کتابیں مفت دیتے ہیں اور ہمیں وہ گمراہ سمجھتے ہیں اور ہمیں گمراہی سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. لیکن نظریہ تو محدود ہے، اصل مسئلہ تو توحید ہے. انہوں نے توحید کو نہ جانے کیا سمجھ لیا ہے. اسی طرح ہر فرقے کا اپنا اپنا اسلام ہے اور ہر فرقہ دوسرے کو غیر مسلم سمجھتا ہے، کافر اور مشرک. اب جو یعنی وہاں کا عقیدہ ہے، یعنی وہاں کے لوگ ہیں، وہ ہمیں مشرک یعنی ان کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو شرک ہے، یہ تو نفاق ہے، کفر ہے، ایسا نہ کرو. اب وہ مفت بانٹتے ہیں کتابیں. میں کتنی مرتبہ کیا ہوں کہ وہ کتابیں ہمیں مفت دے دی جاتی ہیں، ہمیں پکڑا دی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں اور جو بھی ہے. تو ہر دیکھیں وہ جو امت کی ایک بحیثیت ایک امت تھی، وہ امت باقی نہیں رہی ہے. مسلمانوں کی اس وقت نہ کوئی جماعت ہے اور نہ ان کا کوئی امیر ہے. مسلمان ہے ہوگا تو جماعت ہوگی نا، اور پھر ان کا امیر ہوگا.
اسلام کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے. ضرورت دیکھیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ جاگیں. اور ابھی تو قیامت نہیں آئی. قیامت کے آنے سے پہلے ایک وقت ضرور آئے گا جب یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ تمام دنیا پر نافذ کرے گا، مطلب اللہ کا حکم ہوگا. اور تو آپ اس کے مؤید بنیں. آپ کیوں اس کی طلب نہیں رکھتے؟ آپ اپنے آپ کو اللہ کے دین کا سپاہی کیوں نہیں بناتے؟ اور وہ جو نمونہ ہے وہ بن کر پیش کریں آپ، انفرادی طور پہ اور پھر اجتماعی طور پہ ایک جماعت بنائیں، امیر بنائیں، کام کریں اپنا. خیر، تو یہ دونوں دیکھیں، میں پھر آپ کو زوردار انداز میں کہہ رہا ہوں کہ وَفِيهَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. دیکھیں اس آیت کے تناظر میں ہم نے اپنا کردار تو دیکھنا ہے نا. آیا واقعی رسول ہمارے لیے نمونہ ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں؟ ان دونوں باتوں کا جواب نفی میں ہے. باقی آپ کی مرضی ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نماز، یعنی اب جو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بنیادی، یعنی خاص طور پہ نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ کا نظام. اور پھر اصل جو مسئلہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. دیکھیں اللہ کو مضبوط ہو کر پکڑو، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. دوسری جگہ ہے یہی الفاظ ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. لیکن اس وقت ہم نے اللہ کی رسی جو کہ قرآن ہے اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. پھر نہ نماز کا نظام ہے اور نہ زکوٰۃ کا نظام ہے. بات ختم ہے. لیکن دیکھیں اقیم الصلاۃ، نماز کی تو میں آپ کو بات کر چکا ہوں پہلے بھی. زکوٰۃ ایک مالی نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام اس لیے بنایا ہے کہ بعض کو وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، تم میں سے بعض کے لیے آزمائش ہے. ہمیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق دے دیا ہے اور پھر ان سے کہا ہے کہ تم ان کو حق دو. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے اموال میں حق ہے سائل کا، مانگنے والے کا، اور محروم جو نہیں مانگتا اور محتاج ہے، تو اس کے لیے پھر زکوٰۃ کا نظام ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے جڑ جاؤ. اب یہ ایک جملہ جو ہے یہ ایک ایسا ہے جو آپ اس پہ سوچیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اگر ہم قرآنی سے اس کا معنی سیکھیں تو اللہ سے جڑنے کا مطلب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. دوسری جگہ ذرا تفصیل ہے، لیکن یہاں ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں خاص بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ کو، میرے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے. خالص مجھ سے تعلق ہونا چاہیے. اے بندے، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، اور میں ہی تمہارا مولا ہوں، اور میں ہی تمہارا مددگار ہوں. مجھ سے جڑ جاؤ، مجھ سے تعلق جوڑ لو. رسول کے ذریعے، انسان کے ذریعے سچے شخص کو تلاش کرو، اس سے جڑو، اس کو پکڑ لو. دیکھیں اللہ کی رسی قرآن بھی ہے اور رسول کی ذات بھی ہے، انسان بھی ہے. قرآن بھی ہے اور انسان بھی ہے، انسان کامل. پھر انسان کامل کے جو متبعین ہیں ان کے ساتھ جڑنا ہے ہم نے. آج تو کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے بندوں کے نہ ہم متلاشی ہیں، نہ ان کی طلب ہے ہمیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. اور دیکھیں انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہے. ہدایت تو اللہ کی ہے لیکن ذریعہ ہے، پھر ذریعہ رسول ہیں
اور رسول کے بعد پھر جو ہے یہ ایک طویل مضمون ہے، میں آپ کو اشارات دیتا رہتا بھی ہوں، پھر بھی آ جائیں گے، لیکن اس وقت میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ منزل اللہ ہے، مقصود اللہ، محبوب اللہ۔ اب ذرائع ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، جیسے کہ وہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ تلاش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصل میں تو دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم مل سکتے ہیں، اس کی ملاقات کے اہل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ذریعہ انسان ہے۔ دیکھیں اللہ کے محبت اللہ کے لیے، پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ تم میں سے ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ تو بہرحال دیکھیں یہ سارے پھر ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ، یہ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ خود اسباب کے ذریعے ہماری طرف آیا ہے، یا اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے رسول اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے بندے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو تلاش کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ رل مل جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت انسان پہ اثر ڈالتی ہے۔ اللہ سے جڑنا ہے تو پہلے آپ کو اللہ کے بندے کو ڈھونڈ کر اس سے جڑنا ہوگا، اس سے محبت کرنی ہوگی اللہ کے واسطے۔ یہ بھی یعنی اسلام کا طریقہ ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے واسطے اور جس نے بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے واسطے، نہ دیا اللہ کے واسطے، روک لیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو دیکھیں اس میں کوئی پھر دو رائے نہیں ہے، انسان اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتا، ہاں واسطہ ہے، ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ذرائع استعمال کیے ہیں، وہی آئی ہے، ڈائریکٹ نہیں آئی، فرشتہ لے کے آیا ہے، یعنی اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ پھر فرشتہ بنا ہے۔ اور یہ سارے اسباب و ذرائع ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن ذریعہ ہے، اہل قرآن جو ہیں وہ ذرائع ہیں، اور یہ ساری ترتیب اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، مجھ سے توقع رکھو، مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر اعتماد رکھو، میں بہت اچھا مددگار ہوں، بہت اچھا دوست ہوں۔ مولا دوست، کارساز، مولا مطلب پھر نصیر جو ہے مددگار۔ مولا تو بس مولا ہوتا ہے، اور ساری خوبیاں جو ہے وہ مولا ہے، مولا کے لیے ہے۔ بہرحال ہوا مولاکم، اللہ مولا ہے۔ تو یہ دیکھیں سارے پھر اعتماد کا معاملہ ہے، بھروسے کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، نعم المولا، بہت اچھا مولا، بہت اچھا مددگار۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے مضامین کو مجھے سمجھنے اور پھر آپ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے جو اگلی صورت ہے، تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اگلی صورت کے مضامین کو مجھے سمجھنے اور
جو سورہ مومنون ہے 18واں پارہ، تو اس کے مضامین کو بھی اسی طرح مجھے سمجھنے اور آپ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، لیکن وہ اس وقت ہوگی جب ہم خود چاہیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم